اور وہ ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھیے۔ بڑا سلام رکھیے، بڑا آواز رکھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان ما لم يعلم۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد۔ وارث نبیین سید الاولین والآخرین رایت المہتدین ولی المتقین امام العارفین امیر المومنین وقائد الغر المحجلین مصداق کل شیء احسناہ فی امام مبین۔ الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر صلوات
مظہر العجائب ومظہر الغرائب مفرق الکتائب مولانا ومقتدانا وحادینا اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمازار الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والزهد العسكرية وغيبة الإلهية. المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بكتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. برادران ایمان، پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ انعام کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کی شان بتا رہا ہے، اپنے حبیب کی شان بتا رہا ہے اس انداز میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. دیکھو میرے حبیب کی نماز، میرے حبیب کی حیات، میرے حبیب کی زندگی، میرے حبیب کا ہر عمل، یہاں تک کہ میرے حبیب کی موت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. نبی کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہے. 1,24,000 انبیاء میں پروردگار عالم نے کسی نبی کی گارنٹی نہیں دی، کسی نبی کی گارنٹی نہیں دی، صرف رسول عالمیان کی زندگی کی گارنٹی لی. اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ لوگ ہر طرف سے میرے حبیب پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے میں یہ گارنٹی لے رہا ہوں کہ میرا حبیب اپنے طرف سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ بھی کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. اور کس میں اتنی مجال ہے، کل کی گفتگو سے اپنی آج کی گفتگو ملا رہا ہوں. کس کی مجال ہے جو تنے تنہا لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے پھیلانا. کل میں نے پڑھا تھا کہ کس طرح میرے حبیب نے لا الہ الا اللہ کی حکومت کو پھیلایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک حکومت چلانے کے لیے کتنے منسٹر چاہیے، کتنے سیکرٹریز چاہیے، کتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایک اسٹیٹ
چلا نہیں سکتے، اس لیے کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی رعایا مطمئن نہیں ہے۔ بھائی بھائی تو آپ سوچئے تنے تنہا محمد عربی نے لا الہ الا اللہ کی حکومت چلائی، اس طرح سے چلائی کہ دنیا جانتی ہے کہ رسول پاک کے پیچھے 13 برس کا بچہ بھی چلتا تھا۔ وہ بچے کا انتظار اس لیے کروایا اللہ نے کہ اللہ جانتا تھا کہ بڑے تو بنی ہاشم سے ڈر کر سامنے نہیں آئیں گے۔ حضور جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو بچوں کو پیچھے لگا دیتے تھے، بچے حضور کو تقریر کرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک ہنگامہ، ایک شور، ایک شرابہ، پھر بھی رسول برداشت کرتے رہے، علی کو سمجھاتے رہے۔ لیکن جب بچوں نے پتھر بازی شروع کی رسول پر تو یہ مولا کائنات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو چونکہ بچے تھے اسی لیے انہوں نے جب پتھر پھینکے تو مولا نے بھی پلٹا کے ان پر پتھر پھینکے۔ توجہ چاہو میرے بھائی، اب معلوم ہوا کہ یہ بچے کا انتظار کیوں تھا۔ بھئی ان کے پتھر تو مجال نہیں ہے جو رسول کو لگ سکے۔ بھائی بہت توجہ۔ لیکن جو میرے مولا نے پتھر پھینکے، کسی کی آنکھ ٹوٹی، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، جس جگہ جہاں پتھر میرے مولا نے مارے ہیں سب کو لگے، سب آگے۔ سبات پڑھئے بچے کی رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کسی کی مجال نہیں بھی کہ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی جو رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اب رسول تنہا تبلیغ کرتے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے مولا چل رہے تھے۔ کیا کہنے یا رسول اللہ، اس وقت تک نہ قرآن نازل ہوا تھا، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے تو وحی کو کیا مانتے، قرآن کو کیا مانتے؟ تو اسلام رسول کے اخلاق سے پھیلا، معجزے کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اسلام سے پھیلا ہے، رسول اللہ کے اخلاق سے پھیلا، یعنی اپنے اخلاق کو اس طرح رکھا، اس طرح اپنے کردار کو پیش کیا کہ وہ جاہل تھے لیکن رسول کو عالم کہنے لگے۔ بھائی بہت توجہ میرے بھائی، وہ بددیانت تھے لیکن ان سے خود امین کا لقب لے لیا۔ جب حضور گزرتے تو کہتے تھے دیکھو وہ جھوٹے تھے لیکن ان سے صادق کا لقب لے لیا۔ یعنی جب رسول گزرتے تھے ان کے درمیان سے تو کہتے تھے صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اپنا کردار بنایا تھا محمد عربی نے۔ دیکھیے اگر زمین سخت ہے اس پہ اگر آپ دانا ڈالیں گے تو دانا بھی بیکار ہو جائے گا، تو اس لیے زمین کو پہلے نرم کرنا پڑتا ہے۔ تو کیسے نرم کرتا ہے کسان؟ اس میں ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے بعد جب وہ زمین نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں پانی ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ نے ان کے سینوں میں اپنے اخلاق کا ہل چلایا۔ بھائی بہت توجہ میرے بھائی، ان کے سینوں میں اپنے اخلاق کا ہل چلایا، اپنے کردار کا ہل چلایا، اور جب سینے اس قابل ہو گئے تب مرتبہ پھر اپنی رحمت کی بارش کی ان پر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت کی بارش کی، اور جب ان کے سینے نرم ہو گئے تب اس میں لا الہ الا اللہ کا بیج ہویا۔ سبات پڑھئے محمد و آل محمد پر۔
علامہ باقر نقوی مرحوم نے کیا. کتاب کا نام ہے ندائے عدالت انسانی. یہودی رائٹر لکھ رہا ہے کہ ان جاہلوں کو غیب کی طرف ایمان لانے کی ترغیب دینا یہ صرف محمد عربی کا حق تھا. یعنی ظالم کو آدمی بنایا, آدمی کو انسان بنایا, انسان کو مسلمان بنایا. میرے بھائی, آدمی کو انسان بنایا, اور یہی نہیں بلکہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہر طرف سے آواز آنے لگی, ہر طرف سے آواز آنے لگی, یا محمد یا محمد یا محمد. اس شان سے حضور کا کردار کو دیکھیے. سر پرغرور کو سجدے میں جھکایا, سر پرغرور کو سجدے میں جھکایا. روٹی پر جھگڑا کرنے والوں کو روزے کا پابند بنایا. گھر سے نہ نکلنے والوں کو حاجی بنایا. گھر لوٹنے والوں کو زکات کا پابند بنایا. صلوات علی محمد و آل محمد پر. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں تو صرف واجب کی ذات تھی, تنہا نور الہی تھا. واجب نے کن کہہ کے ممکن کو پیدا کیا, بہت دیر میں ممکن کو پیدا کیا. اب ایک واجب کی ذات تھی, ایک ممکن کی ذات تھی. واجب نے دینا شروع کیا, ممکن نے دینا شروع کیا. واجب نے اتنا دیا کہ کہیں بخل کا الزام آنے نہ پائے, اور یہی نہیں, واجب نے اتنا دیا کہ کہیں بخل کا الزام آنے نہ پائے. ممکن نے اتنا لیا کہ ظرف محمدی چھلکنے لگا. جب ظرف محمدی چھلکنے لگا تو کسی خطرے گرنے لگے. جب خطرے گرنے لگے تو کسی خطرے سے آدم بنے, کسی خطرے سے نوح بنے, کسی خطرے سے ابراہیم بنے.
کانٹوں پر چلے، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کری، سر پہ کوڑا کرکٹ کچرا سب آیا، لیکن اس کے باوجود بددعا نہیں کی۔ اللہ اکبر! اخلاق رسول، اخلاق رسول! کوٹھے پر سے کچرا پھینکتی تھی کہ ادھر، اور رسول سر جھکا کے چلے جاتے تھے، سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ بھائی یہی کردار مسلمان کا ہونا چاہیے، یہی اخلاق مسلمان کے ہونا چاہیے۔ نام سے مسلمان بیکار ہے بھائی، نام سے مسلمان بیکار ہے، اپنے کردار سے پتہ چلاؤ کہ آپ مسلمان ہیں۔ لیکن حضور نے کبھی بددعا نہیں، سر پہ کوڑا کرکٹ کچرا آتا تھا، سر جھکا کے چلے جاتے تھے۔ بھائی بہت توجہ سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے اخلاق بہت ضروری ہے۔ اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، اخلاق نہیں تو کچھ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس میں اخلاق نہیں ہے۔ نام کے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی نے نام اسلام رکھ لیا اور شراب پی لیا، اسلام شرابی ہے، اسلام شرابی ہے، ارے اسلام کا شرابی ہے، یہ کم وقت شرابی ہے۔ شراب دے دیا محمد والے محمد۔ حضور وعدہ سر تک اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ راستہ کیوں نہیں بدل دیتے؟ ضروری ہے کہ یہی راستے سے جائیں جہاں سے کچرا پھینکا جاتا ہے؟ عجب جواب دیا، میرے ماں باپ قربان رسول اللہ میں میری اولاد سمجھتے۔ عجب جواب دیا، خدا کی قسم تاریخ کے صفحوں پر یادگار جواب ہے۔ یا رسول اللہ راستہ کیوں نہیں بدل دیتے؟ تو پلٹ کے کہا میں راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں، میں راستہ بدلنے نہیں آیا، راستہ بدلوانے آیا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بہت دیر تک انتظار کرتے تھے، اب آئے گا کچرا، اب آئے گا کچرا۔ یہ ہمارے لیے بتایا رسول اللہ کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! آج ضرورت ہے اس بیان کی، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اخلاق نوجوانوں سے کوسوں دور ہو چکا ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب کوئی لحاظ کچھ نہیں رہا، اس لیے مجھے یہ بیان پڑھنا پڑ رہا ہے کہ بہت دیر تک ٹھہرے رہے، کچرا سر پر نہیں آیا، تو پہلی مرتبہ سر اٹھا کے کوٹھے پر دیکھا، دیکھے کہ آج کچرا نہیں آیا سر پہ، چلے گئے۔ دوسرے دن بھی انتظار کرے، کچرا نہیں آیا، تیسرے دن بھی انتظار کیا، کچرا نہیں آیا۔ رسول نے کہا کہ ضرور اس یہودن کی طبیعت خراب ہے، ظاہر ہے رسول پاک کا کچرا پھینکی تو کم اچھی نہیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ ارے نعرہ لگانے میں شرم کا ہے، نعرہ پہلی مرتبہ اللہ کے حبیب نے سیڑھیاں چڑھی، اوپر گئے تو واقعی بستر پر تھی۔ 3 دن تک اس کی عیادت کی، 3 دن
تک 3 دن تک رسول اللہ نے اس کی عیادت کی اور وہ صحت مند ہوتے ہی فوراً رسول اللہ کے قدموں پر گری، حضور کے قدموں پر گر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جس اسلام کا پیغمبر ایسے اخلاق کا ہے تو وہ اسلام کیسا ہوگا؟ فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اس طرح سے رسول نے اسلام پھیلایا ہے، اس طرح سے رسول نے اسلام پھیلایا ہے۔ اور دشمن کیا کر رہے تھے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دشمن تانا دے رہے تھے، رسول اللہ تانا دے رہے تھے، تانے دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹا نہیں تھا، اس لیے کہہ رہے تھے، رسول کو تانا دے رہے تھے۔ تو یہ سورہ نازل ہوا کہ میرے حبیب تم کو ابتر کہنے والوں کو زندگی بھر ابتر کر دوں گا، تم کو ابتر کہنے والوں کو زندگی بھر ابتر کر دوں گا، تم کو بے نسل کہنے والوں کو زندگی بھر بے نسل کر دوں گا۔ اور میرے حبیب سنو، ساری دنیا کی نسل میں بیٹوں سے چلاؤں گا، تمہاری نسل بیٹی سے چلا کے بتاؤں گا۔ اور سنو میرے حبیب، ہر انسان کی نسل ایک ہی فصل میں پھیلتی ہے، میں تمہاری نسل 2 فصلوں میں پھیلاؤں گا، یعنی ایک نسل عمومی، ایک نسل خصوصی۔ نسل خصوصی میں ائمہ طاہرین ہے، نسل عمومی میں سادات کرام ہے، اور دونوں کو اللہ نے وعدہ کیا میں قیامت تک باقی رکھوں گا۔ نسل خصوصی میں ہمارا امام قائم ہے، اور نسل عمومی میں ہم سادات کرام باقی ہے۔ اور جب امام حسین دنیا میں آئے ایک مرتبہ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا، پورے ملائکہ کو اللہ نے مبارکباد کے لیے بھیجا کہ جاؤ حسین آئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور 1,24,000 انبیاء در رسالت پر کھڑے ہیں رسول کو مبارکباد دینے۔ ایسے عالم میں ام ایمن کی گود میں امام حسین علیہ السلام ہے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ امام حسین علیہ السلام گود میں ہے، رسول نے فرمایا ام ایمن سے، چچی تھی رسول اللہ کی، کہ لاؤ میرے حسین کو میری گود میں دے دو، میرے حسین کو میری گود میں دے دو۔ تو ام ایمن کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے، یا رسول اللہ میں نے ابھی پاک نہیں کیا ہے، بس یہ سننا تھا رسول کے چہرے پر ناگواری کی آثار نمودار
کے مجسمے اللہ رسول ڈانٹ کر کہا کہ تم کیسے پاک کرو گی جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حسین ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور والا بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کسی اور کے لیے رسول نے نہیں فرمایا۔ لفظ سے اور کے فرق کو پہچانیے۔ اصحاب رسول کے ہیں، کلمہ کو رسول کے ہیں، حضور والا انبیاء رسول کے ہیں، لیکن حسین رسول سے ہے۔ حسین رسول سے ہے، یعنی جو حیثیت رسول کی ہے وہی حسین کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی یہی تو بات میں کہنے کے لیے کی تکلیف تھی آپ کو، کسی اور کے لیے اگر رسول نے فرمایا ہے تو میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلوات پڑھیے بڑے انداز سے۔ مولا سلامت رکھے، آباد رکھے، مولا مجاہد حسین کو صحت کامل عطا فرما۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف امام حسن کے لیے کہا حسن مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے۔ اگر کسی اور کے لیے کہا ہو تو بتائیے میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں۔ سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے مسجد نبوی میں نماز چل رہی ہے، رسول پڑھا رکھے گئے، معمولی بات نہیں کر رہا ہوں، بس اس کے بعد مسائل پہ آ رہا ہوں۔ ایسے عالم میں اللہ کو شان حسین ابن علی دکھانا تھا۔ اتنی بڑی شان سے حسین اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، ایسے عالم میں حسین گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، نہ جانے کتنی صفیں تھی کوئی بتا نہیں سکتا۔ پہلی صف سے گزرے، دوسری صف سے گزرے، تیسری صف سے گزرے، چوتھی صف سے گزرے، پانچویں صف سے گزرے، چھٹی صف سے گزرے، ساتویں صف سے گزرے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ حسین صفوں سے نہیں گزر رہے بلکہ شب معراج۔ رسول جب آسمانوں سے گزر رہے تھے تو کسی نے پوچھا تھا آسمان ٹوٹے کیسے، جڑے کیسے چھٹے امام سے، کیونکہ روحانی بنا دیا تھا نا پیغمبر کی معراج کو، تو پوچھا تھا چھٹے امام سے۔ یہاں جسمانی روحانی کا سوال اٹھا تو کہا آسمان ٹوٹے کیسے، آسمان جڑے کیسے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا سنو، تم نے کبھی پانی میں کشتی چلتی دیکھی ہے؟ پانی میں کشتی چلتی دیکھیے تو جب کشتی آگے بڑھتی ہے پانی ہٹتا جاتا ہے، کشتی گزر جاتی ہے، پانی ملتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول آسمانوں سے گزر رہے تھے، آسمان ہٹتا جا رہا تھا، رسول کا استقبال کر رہا تھا، پھر گزرتے جا رہا تھا۔
نماز خضوع و خشوع کی، ہمارے جیسی نماز نہیں، نماز میں حساب کتاب کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ رسول کی نماز، ارے علی کی نماز ایسی تھی کہ پیر سے تیر کھینچ دیا پتہ نہیں چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول کی نماز، رسول کو کیا معلوم؟ حسین پشپا بیٹھے میں، اللہ نے کہا جبرائیل دوڑو، دوڑو جبرائیل دوڑو، کہیں میرا رسول، میرا حبیب سجدے سے سر نہ اٹھا لے، حسین گر نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ میں تو سمجھا تھا کہ جبرائیل آئیں گے حسین کو سمجھا کے صاحبزادے کہ نماز ہے، بچوں کا کھیل نہیں اتر رہی ہے، جی استغفراللہ استغفراللہ، جیسے کہ دشمنان حسین کہتے۔ جبرائیل سیدھا رسول کے پاس آئے، آگے کہا یا رسول اللہ سجدے سے سر نہ اٹھانا اس لیے کہ آپ کے اوپر اتر ہے، سبحان اللہ، اور جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ سبحان اللہ۔ اب رسول کی کیا وجہ تو سجدے سے سر اٹھائے؟ اب رسول سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، آخر جملہ بھائی میرے فضائل کا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر انشاءاللہ بعد میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ مسلسل پڑھ رہے ہیں، 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ کے ایک مرتبہ رسول نے کہا پروردگار تیرا دین خطرے میں ہے، تیرا اسلام خطرے میں ہے، بھائی تیری نماز خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر، جملہ سنیے، نماز خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، سنو میرے حبیب، دین بھی میرا ہے، اسلام بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے، مسجد بھی میری ہے۔ اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ صلوات محمد بلان اللہ محمد۔ یہ حسین ہے، اللہ اکبر، یہ منزل ہے حسین بیٹی۔ اور ذرا سوچئے، اندازہ کیجئے کہ حسین ابن علی نے جو قربانیاں دے کے دین کو بچایا، کون بھلا سکتا ہے؟ ہاں آزادارو، آج صبح سے میں مدارس پڑھ رہا ہوں، آپ مدارس میں جا رہے ہیں۔ آج قاسم ابن حسن کا ماتم، آج قاسم ابن حسن کا ماتم ہے۔ اللہ اکبر، صبح سے میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، میں عزاداروں کے بجائے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کو عزادار نہیں کہوں گا، قاسم ابن حسن کے باراتی کہوں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ باراتی تو آ گئے مگر دلہا نہیں آیا۔ عزاداروں، ہر طرف سے آج مہندی نکل رہی تھی تو مجھے شہزادی سکینہ بی بی کی یاد آئی کہ سکینہ بی بی کہا کرتی تھی کہ ہائے میرے بھائی کی مہندی دھوم سے اٹھے، میں آواز دوں شہزادی سکینہ بی بی آپ کی تمنا اور پوری نہ ہو۔ آج ہندوستان میں ہر طرف سے آپ کی مہندی نکل رہی ہے، ہر طرف سے قاسم کا ماتم ہے۔ اللہ اکبر، اور آپ کو بتاؤں حسین کو بھی بڑی آرزو تھی، بڑی آرزو تھی کہ میرے قاسم کا دھوم سے ماتم ہو۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ شب عاشور عباس، علی اکبر اور قاسم، یہ تینوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عباس کہنے لگے علی اکبر کل سب سے پہلے اپنی جان کو میں قربان کر دوں گا۔ علی اکبر نے کہا چچا ایسا غضب نہ کرنا، اس لیے کہ اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں جاؤں گا سب سے پہلے۔ تو عباس نے کہا علی اکبر ایسا غضب نہ کرنا، اگر تم چلے گئے تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ حضور یہ گفتگو قاسم بھی سن رہے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے سامنے آئے، آگے کہا چچا آپ کے جانے سے چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھیا علی اکبر آپ کے جانے سے میرے چچا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ چچا کی کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ ہاں ارباب رضا، وہ وقت بھی آیا کہ قاسم میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے، بڑی مشکل سے قاسم کو اجازت ملی، اور آپ جانتے ہیں جب دولہا گھر سے نکلتا ہے تو تمام گھر کی عورتیں
जंग में आए। जंग की और हालत ये थी कि जंग करते करते हमारे साथ के खैमे तक पहुंच गए। और उसके चारों साथियों को खत्म किया और खत्म करने के बाद कासिम अब जो वापस पलटे तो सफे आरास्ता हो गई थी। चारों तरफ से कासिम पे हमला होने लगे। एक तीर आया जो कासिम की पेशानी में लगा, एक नेज़ा आया जो कासिम के सीने में पैवस्त हुआ, एक तलवार आई जो कासिम की पसलियों को काटती चली गई और एक मरतबा एक गुर्द सर पे लगा। कासिम ने आवाज दी, या अम्मा हो अदरिकनी, या अम्मा हो अदरिकनी, या अम्मा हो अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। अल्लाहु अकबर। कासिम की जंग एक तरफ से हुसैन देख रहे थे, एक तरफ से अब्बास देख रहे थे, एक तरफ से अली अकबर देख रहे थे। जैसे ही कासिम ने आवाज दी, चचा मेरी मदद को आइए, हुसैन ने कहा अब्बास चलो मेरा कासिम गिर गया, अली अकबर चलो मेरा कासिम गिर गया। और हुसैन को दो हाथों से तलवार चलाते हुए चले। अब फौज ने देखा बनी हाशिम के घराने के 3 शेर आ रहे हैं। फौज ने कहा भागो, पास आ रहे हैं, भागो अली अकबर आ रहे हैं, भागो हुसैन आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इधर के घोड़े उधर हुए, उधर के घोड़े इधर हुए। अर्शे इलाही थकाने लगा, ज़मीने करबला कांपने लगी। फातिमा ज़हरा करबला पहुंच गई। जिंदगी में कासिम का लाशा पामाल हो गया। ऐसी मौत किसी की नहीं जैसी कासिम की हुई। अल्लाहु अकबर। आखिरी जुमले हैं मेरे, मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमा ले। आखिरी जुमले हैं मेरे। हुसैन फौजों को हटाते हुए कासिम का लाशा ढूंढ रहे हैं, लेकिन लाशों के दरमियान कासिम का लाशा नहीं मिल रहा था। हर तरफ गए, हर तरफ से कहा कासिम पुकारो। कासिम कैसे पुकारते? मैं बताऊं आपको, इतने घोड़े चले हैं कासिम के जिस्म पर, सवाल ही पैदा नहीं होता कासिम के जिंदा रहने का। कासिम ने जवाब नहीं दिया। तो एक मर्तबा कासिम को पुकारते पुकारते हुसैन एक ऊंचे मकाम पर पहुंचे और पहुंच के कहा कासिम मैं तुमको बहैसियत इमाम हुक्म देता हूँ, मैं तुमको बहैसियत इमाम हुक्म देता हूँ। कासिम